اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو پروگرام میں آئندہ آنے والے الیکشن جو ایکسپیکٹڈ ہے 8 فروری کو یہ بتاؤں گا کہ پنجاب سے کس پارٹی کے جیتنے کے کبھی امکانات ہیں اور کس پارٹی کو اپنی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اور کون سی پارٹی ماضی میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک سیاسی پارٹی جس کے کریڈٹ پہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، اب لاہور سے ٹکٹ فراہم کیے جانے کی مد میں 100 کروڑ وصول کر چکی ہے۔ یہ کس نے وصول کیے، کیسے وصول کیے اور کس نے یہ پیسے دیے ٹکٹوں کے حصول کے لیے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ میرا پروگرام پورا سنیے گا، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ماضی میں تحریک انصاف کی جب حکومت آئی، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کوئی شکست نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک طویل عرصہ مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب کی نمبر 1 جماعت تھی۔ پھر ایک ماحول ایسا بنا، حالات ایسے بنے، ایک ایسا آپ سمجھ لیں طوفان آیا، سونامی کہتے تھے عمران خان، سونامی آیا کہ پنجاب سے، لاہور سے تحریک انصاف کے لوگ جیتنا شروع ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ زیادہ جیتے تھے اور مسلم لیگ نون کم جیتی تھی، ایسے نہیں بات کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیتنا شروع ہو گئے، پہلے تو ممکن ہی نہیں تھا نا نون کی ٹکٹ کے بغیر کوئی بھی جیت جائے۔ اچھا، اس کے پیچھے شریف برادران کی بہت زیادہ ورکنگ تھی۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وفاق کی علامت سمجھے جاتے تھے اپنے مسلم لیگ نون میں، وہ وفاق لیول کی ڈیلنگ کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب پنجاب کی علامت سمجھے جاتے تھے، وہ پنجاب میں ڈیلنگ کرتے تھے۔ پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی چیزوں کو یا سیاسی میٹنگوں، ملاقاتوں کو ٹائم کم دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ان کا توجہ زیادہ ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو معاملات میں زیادہ تھی۔ گڈ گورننس پہ وہ بہت زور دیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب میں بہت زبردست قسم کی گڈ گورننس ہونی چاہیے، تمام عوامی پروجیکٹس کو بر وقت ختم ہونا چاہیے اور تمام پروجیکٹس ایسے لانچ ہونے چاہیے جس سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فائدہ ہو ان کو، اور اس سے مسلم لیگ نون کی ساکھ بہتر ہو۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سیاسی ملاقاتیں کر کے تو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، عوام کی خدمت پہ اپنا منشور بنانا چاہیے اور عوام کی خدمت پر ہی فوکس رکھنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں میں نواز شریف صاحب فیڈرل کو دیکھ رہے تھے۔ ان ساری چیزوں میں تو جو تنظیم تھی مسلم لیگ نون، جو پارٹی ورکرز تھے، جو اراکین اسمبلی تھے، ان کو تو اپنے لیڈر اور قائد سے ملنا بہت ضروری تھا۔ انہیں پھر کافی محنت کے بعد حمزہ شہباز شریف کی صورت میں ان کو ایک اپنا کیپٹن مل گیا، یا آپ سمجھ لیں گروپ لیڈر مل گیا، یا سمجھ لیں اپنا رہنما مل گیا۔ پھر حمزہ شہباز کا ریسپانس بھی ان کے ساتھ بہت کول تھا۔ حمزہ شہباز کے پاس بھی اسائنمنٹ یہی تھی، یعنی کہ انہوں نے سوچا یہی سب سے بڑی اسائنمنٹ ہے کہ میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ بہتر کروں۔ انہوں نے پہلے تو لاہور کو قلعہ بنایا مسلم لیگ نون کا، پھر اس کے بعد وہ پنجاب میں نکل گئے۔ انہوں نے ہر ضلع کا دورہ کیا، ہر ضلع میں تنظیم سازی کی، ہر ضلع میں تنظیم سازی کر کے کارکنوں سے ملتے تھے۔ لاہور میں کارکنوں کے وفد آتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اس طرح آہستہ 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 انہوں نے اتنی محنت کی کہ کارکن اور وہ اور تنظیمی عہدیدار آپس میں گھل مل گئے۔ اب کارکنوں کو یہ لگتا ہے، پنجاب کے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ حمزہ شہباز ان کے مسیحا ہیں، ان کے لیڈر ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ملنے کے لیے۔ میاں نواز شریف انٹرنیشنل ریلیشننگ پہ کام کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں نیشنل ریلیشننگ پہ کام کرتے ہیں۔ تو اب صوبے کو بھی تو کسی نے دیکھنا نا، جو آپ کا گڑھ ہے، جو آپ کا گھر ہے، وہ حمزہ شہباز دیکھتے ہیں اس کو۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں تمام کارکنوں کو بائی نیم جانتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔
کیونکہ ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ ہیں. پھر کسی کی خوشی غمی میں وہ پہنچتے ہیں, کسی کے مسئلہ مسائل ہو تو وہ حمزہ صاحب کے پاس پہنچتے ہیں, اور حمزہ شہباز کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ اس کا کوئی مداوع کرتے ہیں. اس طرح ان کا آپس میں ایک دلی سا رشتہ قائم ہوا ہے. اچھا, اب جب تحریک انصاف آ گئی, تحریک انصاف نے آ کے مسلم لیگ نون کو ڈنڈ ڈالا. تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو پتہ بڑی پاورفل قوتیں موجود تھیں, انہوں نے ڈنڈ ڈالا. پھر انہوں نے جب 3.5 سال حکومت کی تو مزید ان کا جو ہے عمران خان کا ایک کرزما تو تھا, وہ کرزما جو ہے اس میں جتنی پوش علاقے ہیں انہوں نے عمران خان کو اون کیا, اور مسلم لیگ نون سے وہ تھوڑا فاصلے پہ چلے گئے. جب وہ فاصلے پہ چلے گئے تو اس وقت مسلم لیگ نون کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ وہ تھوڑا لیٹ ڈاؤن ہوئی پنجاب میں. یہ آپ بات مانیں. اس دوران سونے پہ سہاگا یہ ہوا, اور مسلم لیگ نون کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ حمزہ شہباز بھی بطور وزیر اعلیٰ جم نہ سکے. جم اس لیے نہ سکے کہ مطلب 4 دن کی ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس میں 7 دن تو وہ کورٹس میں کھڑے رہے ہیں, کورٹس ہی نہیں مینج ہوئی, کورٹس میں وہ کھڑے رہے ہیں. ہر بات پہ وہ کورٹس میں, صبح وہ کورٹ میں جاتے تھے, شام کو کھڑے ہو کے واپس آ جاتے تھے. یہ بھی ایک پہلا ہی انوکھا وزیر اعلیٰ تھا جو یہ کام کرتا تھا. یا کورٹس جس کو اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ سارا دن بلا کے تو ادھر کورٹس میں اپنے موجود رکھتی تھی, کوئی کام کرنے انہیں دیا نہیں گیا, حالانکہ وہ بھی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اب ایک گڈ گورننس کے جو آپ سمجھیں شہباز سپیڈ کے وہ صاحبزادے ہیں, اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹولی بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو بہرحال انہیں ایک تنگ کیا گیا, وہ نہ کام کر سکے پورا. اب مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام ناراض اراکین کو منا لیا جائے اور انہیں منا کے واپس لایا جائے پارٹی میں, کیونکہ نواز شریف صاحب ہر صورت چاہتے ہیں کہ انہیں آئندہ انتخابات میں 2/3 اکثریت ملے. ہر بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے, پر نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے 2/3 اکثریت ہوگی تو میں بہت زیادہ قانون سازی کروں گا جس سے نہ صرف پارٹی بلکہ عوام کو بھی فائدے ہوں گے, اور آنے والے وقت میں سیاست بھی جو پلیوٹڈ ہوگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اب آپ پچھلے دنوں انہوں نے خیر یہ کام شروع کر دیا, کوآرڈینیٹرز بنا دیے, اور کوآرڈینیٹرز جب بنا دیے اس میں ہم لاہور ڈویژن کی اگر بات کریں تو وہ خواجہ سعد رفیق بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, بڑے گہرے پولیٹیشین ہیں. جب وہ اتنے گہرے پولیٹیشین ہیں اور اتنے پرانے خاندانی وہ سیاستدان ہیں, ان پہ کوئی ماتھے پہ کلنک بھی نہیں لگا ہوا کرپشن کا. انہوں نے بڑی محنت کی اسٹوڈنٹ لائف سے, ان کی والدہ بھی سیاست میں تھی, ان کے والد بھی سیاست میں تھے. انہوں نے اور ان کے بھائی سلمان رفیق نے بہت اچھا سرو کیا, اور اپنے وزارتیں جو انہیں سونپی گئیں اس میں انہوں نے بڑا گڈ گورننس میرٹ کا بول بالا کیا, اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ کی, اور اس میں بڑا کام کیا. خواجہ سعد رفیق کو لاہور ڈویژن کا کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا. اچھا, یہ جب کوآرڈینیٹر بنائے گئے تو میرا خیال اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ جو سٹی کے صدور ہیں مسلم لیگ نون کے, یعنی کہ نون نے جو صدر بنائے ہوئے ہیں یا سیکٹری بنائے ہوئے ہیں, ان کے اور کوآرڈینیٹر کی آپس میں ریلیشن شپ آئیڈیل ہونی چاہیے. ادھر ایسا ہے ہی نہیں, ادھر ریلیشن شپ آئیڈیل نہیں ہے. اب خواجہ سعد رفیق لاہور ڈویژن میں کام کرنا چاہتے ہیں, جبکہ لاہور کے صدر جو ہیں سیف الملوک کھوکھر, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ون مین شو کی طرح کام کریں. اب وہ خواجہ سعد رفیق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا, سیاسی حالات میں یا قد میں یا سیاسی بصیرت میں یا ریلیشننگ میں, انٹرنیشنل وین میں یا نیشنل وین میں. سیف الملوک کھوکھر ٹھیک ہے, مطلب مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں, انہیں عزت دی گئی, انہیں صدر بنایا گیا. اب لاہور میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی طرز پہ کام شروع ہو گیا. شادرہ سے یہ کام شروع ہوا ہے کہ وہاں سے ٹکٹ کے حصول کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں. اب پیسے کون لے رہا یہ تو آپ نے پتہ کرنا ہے. آپ سے مراد کہ جو اس کے کوآرڈینیٹر ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, جو حمزہ شہباز ہیں,
اور مریم نواز صاحبہ ہیں، ان سب کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اس سے ان کی جماعت بہت ڈیمیج ہو رہی ہے. شادرہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. پہلے سننے میں یہ آیا کہ شادرہ کے ایک حلقے سے حشمت شاہ صاحب ہیں، کوئی میں نام بھی لے دیتا ہوں چلیں، پی پی 145، ادھر سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے لے لیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کس نے لیا. تو اب دوسرا جو حلقہ ہے پی پی 169، اس میں یہ ایک حلقہ جو ہے یہ بھی لاہور کا حلقہ ہے، وہ اس میں سے بھی پیسے لیے گئے. تیسرا جو حلقہ ہے پی پی 162، یہ مرزا جوید کا حلقہ ہے. وہ پتہ کون ہے؟ وہ جو مریم نواز صاحبہ گئی تھی نیب کے پیشی پہ، تو جس کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا گیا تھا، جس نے پتھراؤ کیا تھا، گاڑی میں پتھر لے کے آیا تھا، مرزا جوید، یہ وہی مرزا جوید ہے. اس کے حلقے سے بھی کسی ٹکٹ نہ ملے پیسے لے لیے گئے. تو اب چوتھا جو میرے نوٹس میں آیا ہے وہ میاں سلیم صاحب ہیں. یہ ریپورٹڈلی ہے، اس پہ یہ آپ کو انکوائری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ آپ کی جماعت ڈیمیج ہو رہی ہے. تحریک انصاف کی آڈیوز جو ہیں وہ تو آپ لوگ بڑے شوق سے سنواتے تھے میڈیا پہ کہ 3 کروڑ کی ٹکٹ مل رہی ہے، ثاقب نثار 1.5 کروڑ کی بیچ رہے ہیں، اعجاز چودھری جو ہیں وہ 1 کروڑ کی کم از کم بیچ رہے ہیں ٹکٹ. تو وہ تو ریٹ سستا تھا، میرے خیال اس وقت ڈالر کا ریٹ نیچے تھا نا، اس وجہ سے سستا تھا. تو ابھی جو بک رہی ہے وہ تو بہت مہنگی بک رہی ہے. ابھی اس وقت کوئی 8 سے 9 حلقوں سے 100 کروڑ روپیہ لے لیا گیا. اب یہ 100 کروڑ کس نے لیا؟ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ اگر ریت مسلم لیگ نون میں پڑ گئی تو میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کا کخ نہیں رہنا. اور دوسری بات میرے نوٹس میں یہ تھا، میں نے بھی لاک کیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے کچھ سروے ایجنسیز ہائر کر لی ہیں. وہ سروے ایجنسیز ڈسیزن کریں گی کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا. تو اگر وہ بھی پس پردہ چلا گیا ہے اور یہ پیسوں کا لین دین ٹکٹ کے اصول کے لیے شروع ہو گیا تو یہ مسلم لیگ نون کا تو کبھی شیوا رہا ہی نہیں. مسلم لیگ نون نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں. اور اگر ایسا شروع ہو گیا تو پہلے یہ بڑی مشکل سے ان کا ریوائول ہو رہا ہے پنجاب میں، لاہور میں. تو جب ان کا ریوائول بڑی مشکل سے ہو رہا ہے تو دوبارہ یہ ریوائول کے وقت یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ پوری لاہور نہ صرف بلکہ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے متنفر ہو جائے گا. جب متنفر ہو جائے گا تو پھر مسلم لیگ نون کو اقتدار کے اصول کے لیے ممکن نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کی انکوائری ہونی بڑی ضروری ہے. یہ رپورٹڈلی مجھے پتا چلا، میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس پہ مجھے ایک پروگرام کرنا چاہیے کیونکہ پنجاب کی اور لاہور کی سیٹیں جو جیتتا ہے وہی وفاق میں حکومت بنا پاتا ہے. یہ ہمیشہ کا اصول ہے. جو بھی اقتدار میں پارٹی آئی ہے اس نے لاہور اور پنجاب جیتنے کی کوشش کی ہے تو وہ آئی ہے. ادروائز کوئی پارٹی بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے یا سندھ سے جیت کے اقتدار میں نہیں آتی. یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. بہرحال آپ لوگ میری اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے تو بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ ٹکٹوں کے پیسے لے رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور ٹکٹیں میرے خیال اپلیکیشنز جو ہیں وہ جمع بھی ہو گئی ہیں. اس پہ ایک مفصل کمیٹی بن کے ایک انکوائری ہونی چاہیے جس میں یہ پتا لگے کہ کس بندے نے کس پارٹی کو یا کس بندے نے کس کے نام پہ پیسے لیے ہیں. تو بات کلیئر ہو جائے گی، بات سامنے آ جائے گی اور کھل جائے گی. اس میں تو کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا آسان کام ہے. کسی کے نام پہ جو کسی کے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ بڑے کلوز ہوتے تھے حافظ فرت، ان کے حوالے سے یہ پتا چلا تھا کہ انہوں نے کئی لوگوں سے ٹکٹوں کے کروڑوں روپے حاصل کر لیے تھے. وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ وہ مسئلہ ہو گیا 9 مئی والا. حافظ فرد کے لیے تو بڑا بلیسنگ ہوا کیونکہ اب وہ پیسے تو نہیں واپس کرنے پڑیں گے نا. اگر وہ الیکشن آ جاتے اور 9 مئی والا ثانیہ نہ ہوتا تو حافظ فرد کو پیسے واپس کرنے پڑنے تھے.
تو اگر واپس کرنے پڑتے تو ایک دفعہ جب پیسے کھا لیے ہوں تو واپس کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. یہ جو کرپٹ لوگ کھا لیتے ہیں یہ واپس نہیں کر کرتے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصلے اس بات کی اجازت دیجیے. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. السلام علیکم.